مدینے کے دیہاتوں کا ایک بدو وہ مدینے شریف آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے کسی کام کی غرض سے۔ اس کے ساتھ اس کی زوجہ بھی تھی، اس کی بیوی۔ اب جب مدینے شریف کے پاس پہنچے تو رات آدھی بیت چکی تھی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس وقت رات کو حاضر ہو جاؤں یا مدینے شہر کا وہ جو سکون ہے اس کو برباد کروں اور اس وقت رات میں داخل ہو جاؤں، سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دوں۔ اب وہ غریب بھی تھا اور تھوڑا کم عقل بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خیال تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تو اب اس نے مدینے شہر کے باہر ہی اپنا خیمہ لگا لیا، وہیں بیٹھ گیا۔ اب اس کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور اچانک اس کو تکلیف شروع ہو گئی، ولادت کے آثار شروع ہو گئے۔ اب وہ خیمے میں ہے، یہ خیمے سے باہر ہے، پریشان حال ہے کہ کیا کروں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ اب اتنے میں چونکہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، کسی آج کل کے بادشاہ کا دور تو تھا نہیں جو اپنی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہو۔ حضرت فاروق اعظم اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں کا وہ دورہ فرما رہے تھے۔ اب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ دور ایک ہلکی سی لائٹ روشن ہے، چونکہ خیمہ دور تھا اور اس میں جو روشنی تھی اس کی مدھم مدھم روشنی وہ حضرت فاروق اعظم تک پہنچی، تو آپ نے اپنے غلام کو فوراً دوڑایا، بھئی جاؤ جا کر پتہ کرو کہ یہ روشنی کس کی ہے، یہاں پر کون ہے، کیا پتہ کوئی مدد کے لیے بیچارہ بیٹھا نہ ہو۔ تو وہ غلام جب پہنچا تو وہ بدو اس پر بگڑ گیا، کہنے لگا بھئی میں تمہیں تو کیوں بتاؤں، تم کون ہو پوچھنے والے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ اب یہ بات جب غلام نے حضرت فاروق اعظم سے جا کر عرض کی کہ حضور وہ تو مجھے کوئی بات نہیں بتانے کے لیے تیار۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے پاس جا پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو اب وہ بھی حضرت فاروق اعظم کو دیکھا تو تھا نہیں، ان سے تعارف تو تھا نہیں، کہنے لگا بھئی میں آپ کو کیوں بتاؤں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیمے سے کسی کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تم بتاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب اس نے بتا دیا کہ بھئی میری زوجہ جو ہیں وہ حاملہ ہیں اور یہ ان کا وقت ولادت ہے اور ان کے لیے پریشانی ہے، اور میرے پاس یہاں پر کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی دوسری خاتون بھی موجود نہیں، کوئی اسباب موجود نہیں، مسافر تھا، ابھی پہنچا ہوں، خیمہ لگایا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ تم یہاں پر رکو، ہم تمہارے پاس ابھی واپس آتے ہیں۔ اب یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم جلدی جلدی اپنے گھر پہنچے، اپنی زوجہ کو جا کر کہنے لگے کہ بھئی اگر جنت کمانا چاہتی ہو تو چلو میرے ساتھ۔ اب حضرت فاروق اعظم کی جو زوجہ تھیں وہ بھی انہی جیسی ظاہر ہے نیک تھی، پارسا تھی، عوام کی خدمت کرنے والی تھی۔ آپ نے فوراً وہ کچھ اناج اٹھایا، کچھ اس طرح کی چیزیں وہ آپ لے کر فوراً اس کے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ان کی زوجہ نے فوراً سے وہ آگ جلائی، آگ جلا کر اس کے اوپر ہنڈیاں رکھی اور اس کو پکانے کے لیے جو چمچ تھا، جو چمچہ تھا، وہ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں دیا کہ یہ آپ کھانا بنائیں، میں اندر جا کر اس کی خاتون کی خبر گیری کرتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے سلطنت کا بادشاہ، جس کو وہ بدو جانتا نہیں ہے کہ یہ سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ تو جانتا تھا نا کہ یہ میری رعایا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت کے امیر، سلطنت کے بادشاہ، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس غریب مسافر کے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ اب کیا وہ شان ہوگی، کیا وہ عالم ہوگا کہ ایک غریب شخص کے لیے سلطنت کا سب سے امیر آدمی اس کے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ اب وہ جو بدو تھا نا، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ معلوم نہ تھا کہ یہی فاروق اعظم ہیں۔ اب میں بھی ان کو اس طرح سے ٹریٹ کرنے لگا جیسے حضرت فاروق اعظم نے راستے کے مسافروں کے لیے شاید کوئی چوکیدار یا کوئی ایسا بندہ رکھا ہوا ہے جو ان کی خدمت کرے۔ وہ بدو کہتا ہے کہ میں ان کو کہتا کبھی مجھے پیالہ لا دو، کبھی مجھے یہ پانی لا دو، کبھی مجھے فلاں چیز لا دو، میں یہ فلاں چیز لا دو، اور حضرت فاروق اعظم بھی بھاگم بھاگ وہ اس کے سارے کام کر رہے ہیں، سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی ہاں ولادت بھی ہو گئی۔ اب یہ ولادت کے بعد حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا وہ اس زوجہ کو بھی پیش کیا گیا، اس بدو کو بھی پیش کیا گیا۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کچھ اناج وہ تناول فرمایا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ایک حکمران یہ تھے کہ جنہوں نے اپنی رعایا کا خیال کرنے میں اس قدر وہ معاملہ اختیار کیا کہ خود ہی کھانا بنا کر اپنے ہی ایک مسافر کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارے حکمران وہ ہماری غریب عوام کے منہ سے نوالا تک چھین رہے ہیں۔ ہمارے ہاں نظام بالکل الٹا بہتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے، یہ اسلام کے دین اسلام کے نام پر بنا ہے،
تو بتاؤ بھائی کہ وہ دین اسلام جو مدینے میں نافذ تھا وہ کیا یہاں پر بھی نافذ ہے؟ کہ وہ جو معاملات اس وقت کے حکمران کیا کرتے تھے وہ آج کل کا کوئی حکمران بھی کرتا ہے؟ وہ کیا کسی نے خوبصورت بات نہ کہی، خراب ہوتی رہی گندم امیر شہر کی اور غریب شہر کی بچی فاقوں سے مر گئی۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے غریب جو ہیں وہ فاقوں سے مر رہے ہیں، اور امیروں کے گھر میں رکھا ہوا اناج، ان کے گوداموں میں پڑی ہوئی چیزیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے، سندھ کے اندر گورنمنٹ کی جو گندم تھی وہ کتنے ٹن گندم جو ہے وہ رکھے رکھے خراب ہو گئی، اس کو گھن لگ گیا اور وہ رکھے رکھے وہ خراب ہو گئی، لیکن کسی غریب کے پیٹ تک نہ پہنچی۔ خدا کے بندو ایسا نہ کرو، کل آپ نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اگر اس کے سامنے سرخروئی چاہتے ہیں تو گورنمنٹ ایسے کریں، حکمرانی ایسے کریں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعائیں دیں، آپ کے لیے بد دعائیں نہ کریں۔ یہ جملہ نہ نکلے آپ کے لیے کہ اچھا ہوا مر گیا، بڑا ظالم شخص تھا۔